اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں کل بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اسلام آباد میں راستوں کی بندش نے سبزی منڈیاں سنسان کر دیں۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر، ٹماٹر 250 سے بڑھ کر 450، پیاز 200 اور آلو 130 سے 200 روپے کلو پر جا پہنچا۔ لاہور میں بھی سپلائی متاثر ہونے سے قیمت میں اضافہ۔ جڑواں شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ، راستے بند ہونے سے پمپس تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کا انتظامیہ سے راستے کھولنے کا مطالبہ، کہا راستے نہ کھولے گئے تو کل سے پیٹرول پمپ مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کا یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، صوبوں کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں۔ جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں پر مختلف شہروں میں 32 مقدمات درج۔ راولپنڈی کے 2 اور گجرانوالہ کے 1 مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بھی نامزد۔ ٹیکسلا کے مقدمے میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، حماد اظہر اور اسد قیصر نامزد۔ مقدمات میں دہشت گردی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل ہیں۔ عوام باشعور ہیں اور عوام نے انتشاری ٹولے کی اس کال کو ریجیکٹ کیا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر سولوشن وہ ہے۔ ایک ٹولہ ملک میں افراتفری اور انتشار کی سیاست کا پیغام دے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عوام نے 24 نومبر کی کال مسترد کر دی۔ کراچی میں کتنے لوگ فائنل کال پر باہر نکلے؟ لیڈر کو باہر نکالنا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی قیادت گرفتار ہوئی۔ کیا ہم کبھی جتھے لے کر اسلام آباد گئے؟ کوئی روڈ بلاک کیا؟ لوگوں کو انتشار اور دہشت گردی نہیں، اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی مذاکرات نہیں، عدالت سے ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے 9 جج نامزد کر دیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ججوں کے ناموں کی منظوری 11/4 کے تناسب سے دی گئی۔ جسٹس محمد کریم خان آغا سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا عمر ایوب اور شبلی فراز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ دونوں ارکان کا 2 گھنٹے انتظار کیا گیا۔ فون مسلسل بند ہونے پر اجلاس منعقد کیا گیا۔ ایکنک نے 172 ارب روپے کے 10 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی پروجیکٹس میں شامل۔ کراچی کے لیے 29 ارب 20 کروڑ روپے سے سالڈ ویسٹ پروجیکٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے صحافیوں کو جاری نوٹسز اور تحقیقات پر ایف آئی اے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ وکیل نے کہا ایف آئی اے کی جانب سے تقریباً 60 صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے استفسار پر وکیل نے بتایا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کے سیکشن کو ختم کر دیا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا صحافیوں کو جاری کردہ نوٹسز بھی ختم ہو چکے۔ جسٹس محمد جمال مندوخیل نے کہا صحافیوں کو بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا۔ ڈی لاک کریں لیکن بات شائستگی سے کریں۔ صحافیوں کا پرسنل ہونا مناسب نہیں۔ سماعت 10 روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ غلط پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی کوئی اپروول ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک پروجیکٹ کی لسٹ آتی ہے، فارورڈ کر دیا جاتا ہے، وہ کوئی اپروو نہیں کیا۔ اگر وہ اپروو ہوتا تو اب اس کے خلاف کیوں بات ہو رہی ہوتی؟ صدر آصف زرداری نے دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کی منظوری نہیں دی، محض پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں پانی ہماری بقا کا مسئلہ ہے، اس پر صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو اور ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ ہم نے جمہوریت کے لیے کڑوا گھونٹ پی کر نون لیگ کو سپورٹ کیا، مگر مختلف ایشوز پر آج بھی اختلافات ہیں۔
टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ होगा जो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं। दहशत गर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स के ऊपर ये कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातें दहशत गर्दी के खिलाफ हल बताएं। 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर अफसोस हुआ। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बच्चे अगवा हों। बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से कोई तबसरा नहीं करूँगा। जब तक मौका है बलूचिस्तान के आवाम की खिदमत करूँगा। मगवी तालिब इल्म की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जज की रुख्सत के बायस केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वकील ने कहा, बच्चे मुसव्वर काकड़ के अगवा को 11 रोज गुजर गए मगर बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस और दीगर इदारे बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। कुरम में सीज़ फायर के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार। तालीमी इदारे बंद, खाने पीने की अशिया और ईंधन की किल्लत हो गई। मकामी लोगों ने बताया, हुकूमती वफ़द ने अमायदीन से मुलाकातों के बाद सीज़ फायर का एलामिया जारी किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दोनों जानिब कुछ अफराद कैद में हैं। अमायदीन से यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का कहा है। कुरम मलेशिया और FC के ज़रिए मैयतों की हवालगी की तजवीज़ है। फरीक़ैन मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं। फैसलों पर अमल दरामद के लिए जरगा कुरम अमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के बायस आयद पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और करीमाबाद अंडरपास अहम मंसूबे हैं, इन पर पेशरफ चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेयर कराची को हिदायत। कहा, करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर बल्दियात कोरंगी कॉजवे पुल पर काम तेज़ करवाएं। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 का काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत।